السلام علیکم۔ اس وقت جو ہے وہ تقریباً ہم جس بات کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے بھارت کا چین کے ساتھ جو تنازع ہے، اور اس وقت بھارتی افواج جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی ایک پیک پہ آئی ہوئی ہیں۔ ان کی اٹراسٹیز دیکھ لیں، اس کے نتیجے میں ہونے والی کیجویلٹیز دیکھ لیں، اور جس طرح پاکستان میں ایک جہادی طبقہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس طرح بھارت میں بھی ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ان کو بم مار دیں، ان کو اڑا دیں، ان کو یہ کر دیں، ان کو وہ کر دیں۔ یہ طبقہ ہر سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ کبھی بھی اس طبقے کو اپنے اوپر ڈومینیٹ نہیں کرنے دیتی۔ انفارچونیٹلی پاکستان نے تو اس کو ابھی تک ڈومینیٹ نہیں کرنے دیا، لیکن بھارت میں وہ ڈومینیٹ ہو گیا، جس کے نتیجے کے اندر اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی بات ہو رہی، کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان میں اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب خیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اسے ڈسپلے ضرور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان میں بڑا کوئی انریسٹ ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر ہونا بھی چاہیے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے مائیگریٹ کیے ہوئے ہیں یا ان کے اب بھی ریلیشن ہیں وہاں پہ، تو اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے جو ہماری طرف سے، چونکہ ہم نے کشمیر کے ایشو پہ تو بولنا نہیں ہے پاکستان نے ایز پر نیو جو ہے، تو اس کو کیسے کیا جائے، تو پھر ہم نے یوٹیوبر کی ایک فوج پالی ہوئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا کو پھینٹ پڑ رہی ہے نا، اس میں ہمارے ISI کا ہاتھ ہے اور ہم نے بڑا اس میں کردار ادا کیا۔ خیر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک بھارت کا انٹرنل پہلو ہے اور ایک جو ہے وہ ایکسٹرنل پہلو ہے۔ ایکسٹرنل پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ وہاں پہ اس علاقے پہ جس کے اوپر اس نے فوج داخل کی ہے، اس سے ملحقہ علاقے میں ایک مشق کر رہا تھا، جنگی مشق کر رہا تھا۔ ظاہر اتنے سارے فوجی وہاں 5000 تو انہوں نے بھارت کے اندر بھیج دیے، جو کہ اب اس کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے، یا نو مین لینڈ جو کہ پہلے تھا، دونوں فوجیں وہاں پہ نہیں تھی، جس طرح سیاچین کا تھا اس طرح ہی وہ تھا۔ تو اب وہاں پہ بھیج کے انہوں نے کچھ انسٹالیشنز جو ہیں، اس میں سڑک ہے کوئی، وہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی قبضہ، دولت بیگ روڈ جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی قبضہ وبضہ ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں جو سیاچین کو سپلائز کے لیے کوئی ایئر اسٹرپ بنائی گئی تھی، اس کو بھی جو ہے وہ چائنا نے ناکارہ کر دیا یا ناقابل استعمال کر دیا۔ جب آپ اتنے قریب آ کے بیٹھ جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے نا وہاں سے آپریٹ کرنا۔ اور بنیادی طور پہ اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ 1986 کے اندر انڈیا نے براسٹ ایکسرسائز کی تھی، اور وہ والا حصہ جو پاکستان کے اندر گھسا ہوا ہے راجستھان میں، اس علاقے کے آس پاس تھیں، اور اس وقت انڈیا جو تھی، انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ یا انڈیا کی جو ڈیفنس پیراڈائم جو تھا یا جو ڈیفنس کا نریٹو تھا، اس کو ہم سندر جی ڈاکٹرائن کہتے تھے کہ یہ پاکستان کو درمیان میں سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ساؤتھ کو الگ کر دیا جائے، نارتھ کو الگ کر دیا جائے۔ تو جب وہاں پہ بھارت نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی 5 لاکھ افواج کے ذریعے، تو پاکستان نے بھی اپنی فوجیں ادھر کو موو کر دیں۔ یہ نیچرلی ہوتا ہے، جب آپ کے بارڈر کے پاس کوئی ملک ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو دوسرا ملک ہوتا ہے وہ اپنی فوج کو وہاں پہ لگا دیتا ہے، اور ایئر فورس کو بھی پاکستان نے اپنے علاقے کے اندر ایکٹیو کر دیا، جو مسرور ایئر بیس یا ساؤتھ کی جتنے بھی ایئر کے لوگ تھے وہاں پہ وہ کر دیا۔ تو یوں جو تھا وہ بھارت جو تھا، جس کے بارے میں زیادہ امکانات یہی تھا کہ وہ شرارت کرے گا اور وہاں سے وہ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، تو پاکستان نے اس کو سبورٹ کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم نے آپریشن، وہ جو ضرب عضب کی ایکسرسائز تھی وہ پلان کی پاکستان نے، اس میں وہ فاک لینڈ اور بلو لینڈ وغیرہ کا جو تھا سلسلہ، اور اس کے ذریعے پھر فوج نے پہلی مرتبہ عام لوگوں کو، جرنلسٹ کو بھی وہاں پہ جو معاشرے کے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز کی دیکھنے کے لیے انوائٹ کیا، اور یوں ایک اوپن اپ کی فلاسفی ہوئی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان ایکٹ نہ کرتا اپنی طرف تو یقیناً بھارت کی طرف سے کوئی شرارت ہو سکتی تھی۔ جب چائنا نے اتنی بڑی ایکسرسائز شروع کی اپنے علاقے کے اندر،
تو ڈیفینیٹلی یہ چائنیز انڈین انٹیلیجنس کو اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی ساری نظریں تو ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں اور 5ویں پشت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ آن لائن بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ان کی نظر نہیں گئی کہ اتنی بڑی ایکسرسائز چائنا کر رہا ہے، اتنا بڑا اکوپمنٹ لے کے آیا ہے، اتنا بڑا یہ کر کے آیا ہے، تو اس کو ہمیں بھی ادھر سے کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور وہ نہیں کیا انہوں نے. اور یہ بیسیکلی فیلور ہے انڈین انٹیلیجنس کا، جو بھی اس کو ڈیل کر رہا تھا، اور مطلب کہ بہت بڑا فیلور ہے. ایک پہلو اس مدعے کا، یہ اس قصے کا یہ ہے. اور یقیناً جو چائنا نے اسٹیپ حاصل کی ہے تو اس نے سیاچین کی پرلی سائڈ بھی ذرا سیکیور کر دی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا پاکستان کا بغلے بجانا بنتا ہے اس کے اوپر. دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے، وہ پولیٹیکل پہلو ہے، اور یہ انڈیا کے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس کا اظہار ہے. انڈیا کی سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنی فوج کو کبھی بھی پوئے نہیں چڑھنے دیتی، جسے کہتے ہیں نا سر پہ نہیں چڑھنے دیتی، وہ اس کو اپنی اوقات میں رکھتی. کہا جاتا ہے کہ 1962 کی وار جو تھی وہ بھی اسی لیے لڑوائی گئی تھی کہ ذرا انڈین فوج کو اس کی اوقات یاد دلائی دے، اور نتیجے کے طور پہ جب وہ ہو جاتے ہیں، دیکھیں نا انڈین فوج نے بھی تو آتی چکی ہوئی تھی نا کہ جناب ایک عہدہ وہ ٹھیک ہے نا بپن راوت کا انہوں نے کریٹ کروایا، ٹھیک ہو گئے، اور اس عہدے کے بعد وہ ان کی ڈیمانڈیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. وہ پہلا شٹ اپ کال تو انہوں نے وہ دی نا کہ جو ہم باہر سے طیارے نہیں خریدیں گے، ہم اپنے تیجاس ڈیولپ کریں گے. ظاہر ہے جب پھر 5 بلین یا 4 بلین یا $4.5 بلین کی ڈیل ہوگی تو اس کے اندر بہت سارے یس اور نوز جو ہیں وہ تو انہوں نے کرنے ہیں، جنہوں نے طیارے چلوا کے چلانے ہیں، تو وہ اس یس اور نو کو آپ کا خیال ہے وہ مفتی کر دیں گے اتنی بڑی ڈیل کے اندر. اس لیے وہ جو ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو انہوں نے جیگوار پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے انجن بدلنے ہیں، تو ان کے انجنوں کے بدلنے کا بھی بہت بڑا میرے خیال 140 کے قریب ہے طیارے ہیں، تو ان کے انجنوں کے بدلنے کی بھی تقریباً اتنی ہی ڈیل بنتی ہے. تو وہ اب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم اپنا ڈومیسٹک بنائیں گے انجن اور اس کو ریپلیس کریں گے وہاں پہ. تو یہ ایک تو انہوں نے وہاں پہ تھوڑی سی اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو شٹ اپ کال دی. دوسرا ان کو تھوڑی سی 2-4 تھاپیں ڈلوانی تھیں کہ وہ اپنی اوقات سے باہر نہ ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب ہمیں آپ جو دیں، اور پھر دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ جو کچھ کریں گے اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوگا. تو وپن راوت صاحب کو بنایا تو دیکھیں یہاں سے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ UN میں تعلق رہا ہوا ہے نا دونوں UN سے جو ڈیفنس فورسز ہے اس کے اندر. تو پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں کیا، نہ صرف کیا نہیں بلکہ کرنے بھی نہیں دیا کسی کو، آواز تک نہیں نکالنے دی، چین تک نہیں کرنے دی پاکستان میں کسی کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. اور وہ بعض بدخواہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. تو اب ان بدخواہوں کا کیا کیا جائے؟ تو وہ انڈیا کی جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے 2-4 ٹھاپیں ڈلوانی تھی اپنی فوج کو، تو وہ انہوں نے ڈلوائی ہیں، اور اب اس کو وہ لے آئیں گے. اور وہ جو 92 سے انڈیا کی فوج جو ہے وہ یہ شور مچا رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات نارملائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر پہ حملہ کرنے کا موقع دے دیا جائے. آزاد کشمیر پہ، گلگت بلتستان پہ نہیں، آزاد کشمیر پہ. تو وہ اس کو بھی ایک شٹ اپ کال دی کہ تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم وہ کرو، ہم جو ہے وہ ڈیفنس ڈاکٹرائن تمہارے کہنے پہ نہیں بناتے. تو یہ 2 پہلو ہیں اس کے. آپ کو جو بھی پہلو اس کا اچھا لگے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو انڈین لیڈرشپ نے، ان کی پولیٹیکل قیادت نے جو اچیو کرنا تھا انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی وہ کر لیا ہے. تھوڑا سا حصہ چلا گیا، وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہیں گے. وہاں پہ کون سا کوئی بہت زیادہ ان کا سٹیک ہے لے دے کے. انہوں نے سیاچین اس لیے بھی تھوڑا سا پیچھے سے تھریٹ رکھنا تھا کہ اگر سی پیک کا روٹ جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی لیول کے اوپر کوئی ہو تو وہ پیچھے سے ذرا دم سے پکڑ لیں اس وقت. تو وہ انہوں نے ایک اچیو کرنا تھا، چائنیز نے وہ کر لیا ہے. اور چائنیز اس معاملے میں بڑے اگریسو ہیں اور وہ ایک آدھ قدم اور بھی آگے جا سکتے ہیں. انڈیا اور دیکھیے نا، چائنا نے جب تھوڑا سا کندھا دیا ہے تو نیپال بھی کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور نیپال نے جو ہے وہ اسی دوران قانون سازی بھی کر لی ہے اپنے نئے نقشے کا، اور انہوں نے کلیم بھی کر دیا ہے کہ یہ انڈیا نے ہمارے کچھ علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو نیپال بیچارے کی کیا اوقات تھی اس سے پہلے کہ وہ اس پہ کر سکے. تو خیر یہ وہ صورتحال ہے اس وقت کہ اسے ہمارے ہاں
اسے غزوہ ہند کا آغاز کہا جا رہا ہے کہ لداخ سے ہونا ہے. یہ ویسے غزوہ ہند والی بھی بڑی کمال کی سٹوری ہے. ہم جھوٹی سچی کہانیاں جوڑ کے آپس میں تو لوگوں کو قربانی دینے کے لیے اور مرنے کے لیے راضی کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. غزوہ ٹیکنیکلی تو وہ ہوتا ہے نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں گے. تو یہ کون سا غزوہ ہے؟ بندوں کو شرم ہی نہیں آتی یار بات کرتے ہوئے. اتنے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار بظاہر لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہر اس وقت میں جب لوگوں کے اوپر فائنانشل سٹرین ہو اور ان کو مزید قربانی دینے کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ سمجھانا ہو, اس وقت یہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے. سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ تھوڑے کو بہت سمجھیں, خاص کو تار سمجھیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.